محترم بھائی اس کا بات یہ چلے گی کہ آدمی کے اندر جو کمالات ہیں یہ خامیاں ہیں، خامیوں کو ایک ایک کر کے آدمی کو نکالنا چاہیے۔ البتہ ہے کہ غصہ انسان کے اندر ایک خوبی بھی ہے اور خامی بھی ہے۔ اسی طرح بخل ہے، یہ بخل اپنی ذات کے اعتبار سے نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ اگر وہ ایک حد میں ہے تو بخل بھی اچھی چیز ہے، اور اگر حد سے بڑھ کر ہے تو بخل بھی بری چیز ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بخیل ہے، لیکن بخل اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ سخاوت کے دروازے کھول دے تو خود اس کی ضرورت کی اور اس کی مادرات کی ضرورت کا مال بھی اس کے پاس باقی نہ رہے، اور آج دینے والا بن کر وہی مانگنے والا بن گیا ہے، تو یہ بخل اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر بخل اس لیے کرتا ہے کہ اس بخل میں اس کے اوپر اپنا جو نفع ہے، اپنے مادراتوں کا علاج کا جو نفع ہے، اس نفے کی حفاظت کر سکے اور اپنے اور اپنے اہل و عیال کے نفے کو ادا کر سکے، تو یہ بخل برا نہیں ہے۔ ہاں اس کی یہ تفصیل ہے کہ بعض مرتبہ آدمی بخل کرتا ہے، اور ایسا بخل کرتا ہے، ایسا بخل کرتا ہے کہ اس بخل کی وجہ سے نہ اپنی ذات پر پورا خرچ کرتا ہے، نہ اپنے مادرات بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے بھائی بہن اور اپنے والدین پر خرچ کرتا ہے۔ یہ بخل اچھی چیز نہیں ہے۔ اور کبھی بخل کا حال یہ ہوتا ہے کہ بخل کی وجہ سے آدمی خوب مال جمع کرتا ہے اور خرچ نہیں کرتا ہے، اور جمع کرنے میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ تمیز نہیں رہتی کہ میں حلال طریقے سے اس کو کما رہا ہوں یا حرام طریقے سے کما رہا ہوں۔ بخیل ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے مال بڑھے، اور اتنا بڑھے اتنا بڑھے اتنا بڑھے کہ حرام حلال کی تمیز اس سے ختم ہو جائے، تو یہ بخل بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے بخل کا کہ آدمی بخل تو کرتا ہے لیکن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ بھی کرتا ہے، لیکن بخل کی وجہ سے جو کمانے میں لگتا ہے تو سراحتاً کھلا حرام کو نہیں کماتا ہے، البتہ ہیرے حوالے نکالتا ہے، تعبیریں کرتا ہے، اس کو اگر ایسا کیا جائے تو حلال ہے، ایسا کیا جائے تو حرام ہے، یوں کیا جائے تو حلال ہے، یہ تعبیریں۔ حضرت مفتی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عام تاجر اس طرح تعبیر نہیں کرتا، وہ یا حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، مولوی تعبیر کرتا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، لہٰذا وہ تعبیر کیسے سلجھاتا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے حالات کو تعبیر کر کے اس طریقے سے رہتا ہے بخل کی وجہ سے، تو یہ بخل بھی پسندیدہ اور جائز نہیں ہے۔ بخل کا تیسرا درجہ یہ ہے نہ کھلا حرام کماتا ہے، نہ اسی طرح تعبیر کر کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتا ہے، بلکہ بخل اس طرح کرتا ہے کہ اپنے گھر والوں پر جو خرچ کرنا ہے اس میں بہت تنگی کرتا ہے۔ اللہ نے وسعت دی ہے، عام جو کھانا ہے وہ بھی کھا سکتا ہے، ہفتے میں ایک دو مرتبہ اچھا کھانا چاہے وہ بھی کھا سکتا ہے، اتنی وسعت ہے روزانہ اچھا کھانا چاہے وہ بھی کھا سکتا ہے، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، روزانہ خرچ کرنے میں اتنی تنگی کرتا ہے کہ دال روٹی کے علاوہ نہ خود کھاتا ہے نہ گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ ناجائز تو نہیں، نفقہ جہاں پر عورت کا ہے یہ ادائیگی کے لیے تو کافی ہے، لیکن انسانیت، اخلاق اور مروت کے خلاف ہے۔ لہٰذا آدمی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو روزانہ دال روٹی پر اتفاق نہ کرے، بلکہ وسعت کے ساتھ ہفتے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ، اور اللہ نے بہت وسعت دی ہے تو روزانہ بھی اگر اچھا کھائے کوئی عجیب بات نہیں ہے، تو یہ اچھا روزانہ کھا سکتا ہے یا ہفتے میں دو تین دن کھا سکتا ہے، لیکن اس نے بہت ایسا کر دیا ہے اور بے ضرورت یہ ایسی کی ہے کہ کبھی بھی اچھا کھاتا نہیں، روزانہ اس کے یہاں دال روٹی کے علاوہ کوئی چیز ہوتی نہیں، تو جائز تو ہے
لیکن مروت کے خلاف ہے، ایسا بخل بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ تو دیکھو جن بخل میں اللہ اور اس کے بندے کے حقوق مارے جائے، حرام کروائی ہونے لگے، تعبیریں کر کے کھانے لگے، وہ تو جائز نہیں ہے۔ لیکن جن بخل میں اپنے گھر والوں پر ایسی تنقید کرے کہ ان کا کھانا نہ کھلائے، مروت کے خلاف ہے، ناجائز نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی اصل بات یہ ہے، وہ بخل جس کے اندر آدمی اپنی ذات پر، اپنے احوالات پر تنقید کرتا ہے، وہ بخل اچھی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اللہ نے جتنی وسعت دی ہے اس وسعت کا اظہار کرے گا۔ اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو مال و دولت دی ہے، وہ مال و دولت کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے میں اگر حدود میں رہتے ہوئے اس کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو نعمتیں دی ہیں وہ اس نعمت کا اظہار کرتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے۔ ایک آدمی بہت مالدار ہے، اچھی طریقے سے کھا پی سکتا ہے، پہن سکتا ہے، اس کے باوجود بھی جان بوجھ کر ایسے کپڑے پہنتا ہے جو کھڑے ہوئے ہیں، جان بوجھ کر ایسے کپڑے پہنتا ہے جو بیور لگے ہوئے ہیں، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ تو گویا کہ اپنی بخل کو، کنجوسی کو چھپانا چاہتا ہے، تو خود اس طرح غریب اور بالکل تندرست کی طرح رہتا ہے کہ تو اس کے پاس آئے نہیں۔ یہ چیز بھی پسندیدہ نہیں، بلکہ پسندیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت میں فخر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو جلانا نہ ہو، اور اللہ کی نعمت کا اظہار ہو اپنے وطن پر بھی، اپنے کھانے پینے پر بھی، اپنے دوست احباب پر بھی، اپنے گھر والوں پر بھی، یہ پسندیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا جاتا ہے کہ حضرات اکابر اور مشائخ جب ان برائیوں کا علاج کرتے ہیں تو علاج میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے شہوت رانی، آدمی کے اندر شہوت ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے۔ شہوت اپنی جگہ، اس کو استعمال کرنا اپنی جگہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ اگر شہوت کو غلط جگہ پر استعمال کرتا ہے تو یہ بہت بری چیز ہے۔ آنکھوں کی شہوت کو بدنظری کے ذریعے سے پوری کرتا ہے، بدن کی شہوت کو زنا کے ذریعے سے پورا کرتا ہے، بے انتہا بری چیز ہے۔ لیکن اگر اسی شہوت کو حدود میں رہتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے محل میں استعمال کرے، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن شہوت ایسی چیز ہے جس پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، جیسے بخل ایسی چیز ہے، غصہ ایسی چیز ہے جس پر خود قابو پانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں اپنے اکابر اور مشائخ کی ضرورت پڑتی ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم طریقہ معلوم کریں کہ اس کا کیا طریقہ ہے۔ اسی لیے حضرات مشائخ دو کام کرتے ہیں، ایک ہے مجاہدہ اور ایک ہے ریاضت۔ مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں ہر برے کام کا تقاضا ہے اور مضبوطی سے ان پر جم گیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ تو ہے مجاہدہ۔ شروع میں یہ بہت کٹھن ہوتا ہے، لیکن جو آدمی کرتا رہتا ہے پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر یہ کٹھن کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بیچارہ نماز کا پابند نہیں ہے، اللہ کے بندوں نے دعوت تبلیغ کے ساتھ میں اس پر محنت کی، اللہ نے اس کو ہدایت دی، اب وہ کوشش کرتا ہے کہ روزانہ میں 5 وقت کی فرض نماز پڑھوں، کبھی بیچارے کی تکبیر اڑا جاتی ہے، کبھی سجدہ اڑا جاتی ہے، کبھی جماعت جاتی ہے، لیکن وہ پابندی کرتا رہتا ہے۔ تو شروع میں اس کو بہت مشقت ہوتی ہے، بہت مجاہدہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں جب یہ کرتا رہتا ہے تو یہ مشقت کم ہو جاتی ہے، تھوڑی توجہ سے وہ نماز کو پورا کر لیتا ہے، 5 نماز کو تکبیر اڑا کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی برا تقاضا ہے اس برے تقاضوں کو پختہ ارادے کے ساتھ فوری طور پر چھوڑنا، یہ تو مجاہدہ ہے، اور اس کے لیے مشق کرتے رہنا، لگے رہنا، اس کو کہتے ہیں ریاضت۔ مجاہدے سے کیا ہوتا ہے؟ اس برائی سے آدمی بچتا ہے، اور ریاضت سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھو مجاہدے سے بچنے کے باوجود اس کی آرزو اور تمنا دل سے ختم نہیں ہوتی۔ نفس تو چاہتا ہے کہ نماز کو چھوڑے، تکبیر اولا کو چھوڑے، سجدے اولا کو چھوڑے، فلاں کام کو چھوڑے، فلاں کام کو چھوڑے، یہ کرتا رہتا ہے، ٹوٹتا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے مشقت کو برداشت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ پھر دھیرے دھیرے عادت بن جاتی ہے تو پہلے حال یہ تھے کہ 5 نماز پڑھنا بہت دشوار تھا، اب تھوڑی محنت کرتا ہے، تھوڑی کوشش کرتا ہے تو 5 نماز پڑھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے بار بار محنت کی، بار بار تقاضا کیا، بار بار اپنی خواہشات کو توڑا، بار بار اس چیز کا اہتمام کیا،
تھوڑی توجہ کرنے کے ساتھ کام کو کرنا آسان ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ریاضت. اسی طرح کسی آدمی کے دل میں خواہشات ہیں. اب خواہشات کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. ایک مرتبہ آدمی بدنی کرتا ہے، اس کو لطف آتا ہے، پھر بدنی کرتا ہے اور لطف آتا ہے، پھر بدنی کرتا ہے اور لطف آتا ہے. تربیت ایسی بنتی ہے کہ جب تک بدنی نہیں ہوتی شہر نہیں ہوتا. لیکن پھر وہ محنت کا مجاہدہ شروع کرتا ہے. کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، میرا علاج کیجیے. اب وہ کہتا ہے، علاج بتاتا ہے کہ دیکھو میرے بھائی یہ بہت بری چیز ہے، بہت اس سے بچنا مشکل ہے، لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتا ہے یاد کرو کہ میرا اس سے ناراض ہے، اس سے راضی نہیں ہوتا ہے. پھر اس طریقے سے میری بہو بیٹیاں ہیں، اگر کوئی شہوت کی نظر اس سے دیکھے تو غصہ آئے گا، میری نظر کسی پر پڑے گی وہ بھی میری کسی کی بہو بیٹی بنے گی. اگر اس طریقے سے خیال کرے گا اور اس خیال کرنے کے بعد پھر جب وہ بازاروں میں جائے گا تو بازاروں میں اس میں بچنے کا اہتمام کرے گا. لیکن ایسا ہوگا 2 مرتبہ بچے گا، تیسری مرتبہ مبتلا ہو جائے گا، 3 مرتبہ بچے گا، 4تھی مرتبہ مبتلا ہو جائے گا. اب شاید شہر سے کہے گا کہ بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کامیابی نہیں ہوتی. تو پھر شہر اس کو راستہ دکھائے گا کہ اس شہوت رانی کو چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض ناجائز کاموں کو چھوڑنے کے لیے جائز کام بھی چھوڑنے پڑتے ہیں. یہ یاد ہے کہ ناجائز کام کو چھوڑنے کے لیے جائز کام کو چھوڑے. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب بات ہے. شریعت میں ہے کہ آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا سکتا ہے، آدمی اسی طریقے سے پیٹ بھر کر پینا پی سکتا ہے، آدمی دل چاہے سو سکتا ہے. پھر مشاہد کیوں فرماتے ہیں کہ کھانا کم کرو، پینا کم کرو اور اسی طرح سونا کم کرو. حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی. حضرت نے کہا ایک کاغذ لے آؤ، کاغذ لے آئے، کہا اس کاغذ کا رول بناؤ. اس کاغذ کا رول بنایا، پھر کہا اس رول کو کھول دو. اب کھولا تو کاغذ پھر واپس مڑ جاتا ہے، سیدھا آتا ہے. پھر بنا اس کو سیدھا کیا، پھر مڑ گیا، پھر سیدھا کیا، پھر مڑ گیا. کہا اس کو سیدھا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہاں بتائیے. کہا اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ ہے جس طرف موڑا ہے اس کی الٹی طرف اس کو موڑ دو. 2-3 مرتبہ الٹی طرف موڑا وہ سیدھا ہو گیا. کہا کہ تو نفس بھی ایسا ہے، جب کوئی گناہ کرتا رہتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس کا میدان جس طرح کا کاغذ کو موڑا ہے تو ایک طرف کیا ہے، اب دوسری طرف موڑنے کے لیے یعنی نفس بھی اسی طریقے سے ایک طرف مائل ہوتا رہتا ہے اور خواہشات کی طرف بڑھتا رہتا ہے. اس خواہشات سے روکنے کے لیے، اس کو اعتدال پر لانے کے لیے، صحیح نہج پر لانے کے لیے اس کو دوسری طرف موڑا جاتا ہے. وہ دوسری طرف کیا، اس کو کہا جاتا ہے کھانا کم کرو، پینا کم کرو، سونا کم کرو. یہ اعتدال میں لانے کے لیے ایسا کہا جاتا ہے. لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لوگ مضبوط ہوتے تھے، ان کی غذائیں بہت ہوتی تھی، وہاں کچھ کمی کی جاتی تھی. اب اتنی غذائیں بھی کمی نہیں ہے، لوگ بھی اتنی مضبوط نہیں ہیں. پہلے زمانے میں جو ہم پڑھتے تھے شاید اپنی غذا کو کم کیا کرتے تھے. تو میرے بھائی معلوم ہونا چاہیے اس زمانے کی کم مقدار کی ہماری دوگنی کے برابر ہوتی تھی. ان کی غذا اتنی ہوتی تھی کہ ہم 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے، 1 وقت کا کھانا ان کا وہ ہوتا تھا. تو ہمارا 2 وقت کا کھانا ان کا 1 وقت کا ہوتا تھا. اگر غذا کم کرتے تھے پھر قوا مضبوط ہوتے تھے، پریشانی نہیں ہوتی تھی. اگر اس دور میں اگر کھانے کو کم کر دیا تو آدمی بہت ہی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. کتنا کھانا چاہیے؟ کھانا کم کیا جاتا ہے شہوت کو توڑنے کے لیے. یہ طے شدہ بات ہے. جب آدمی کا نفس بھوکا ہے تو اس کے سارے عادت سیراب ہے، اور جب آدمی کا نفس سیراب ہوتا ہے تو سارے عادت بھوکے ہوتے ہیں. نفس کا سیراب ہے، سارے عادت بھوکے ہیں، وہ الٹا کام نہیں کریں گے. اور اگر نفس بھوکا ہے، سارے عادت سیراب ہے تو پھر نفس کیا کرے گا؟ بھوکا ہے تو اس کو تربیت ہوگی، وہ رکے گا کہ اس کو پیٹ بھرنے کی فکر ہے. لیکن اگر وہ پیٹ بھرا ہوا ہے تو پیٹ بھرے کو بری عادتیں، بری باتیں، بری شہوت کی چیزیں اس کے سامنے آتی ہے اور وہ اس پہ لگتا ہے. کہ آدمی کو شہوت کو روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور شاید اس کے لیے طریقہ کیا ہے. شہوت کو روکنے کے لیے کرنا چاہیے، دیکھو جو حرام چیز ہے اس کو تو دیکھنے بچنا ہی چاہیے، لیکن جو حلال ہے اس کو دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے. اب دیکھو اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا تو اس نے کہا میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آپ کے
بندوں کو گمراہ کروں گا. 4 چیزیں اس نے بتائی کہ 4 طرف سے میں آؤں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. 2 جہت اللہ نے بلوائی اوپر سے اور نیچے سے آنے سے اس نے کہا کہ اوپر سے بھی آؤں گا نیچے سے بھی آؤں گا, یہ کہا. گویا کہ یہ 2 راستے اللہ نے حفاظت کے لیے باقی رکھے. کس طرح باقی رکھے؟ آدمی چلتا ہے, چلتے ہوئے اگر اوپر دیکھتا ہے تو سامنے والا نہیں دکھتا, جائے کسی سے ٹکرائے گا, کہیں گر جائے گا. لہٰذا ایک چیز باقی رہے, کون سی؟ نیچے والی. لہٰذا اوپر فرمایا کہ ہم جو شہوت سے بچنا چاہتے ہیں تو شہوت سے بچنا صرف نہ غیر محرم عورتوں سے بچنا ہے, لیکن غیر محرم عورتوں سے اس کو نہیں بچیں گے کہ ہم غیر محرم سے پردہ کریں. ہم چاروں چیز سے پردہ کریں, نہ اپنی نظر کو آگے رکھیں گے, نہ دائیں رکھیں گے, نہ بائیں رکھیں گے, نہ پیچھے رکھیں گے, نہ اوپر رکھیں گے, اپنی نظر کو نیچے رکھیں گے. نظر کو نیچے رکھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو, آپ جب بستی میں نکلتے ہیں تو آپ کے سامنے عورتیں بھی ہوتی ہیں, آپ کے سامنے مرد بھی ہے, آپ کے سامنے باغات اور گارڈن بھی ہے, آپ کے سامنے مکانات بھی ہے, آپ کے سامنے دکانات بھی ہے, آپ کے سامنے بیچنے والے کرایہ بیچنے والے کسٹمر بیچنے والے تاجر بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اثر بچنا ہے عورتوں سے, لیکن عورتوں سے کب بچ سکیں گے؟ عورتوں سے اس کو نہیں بچ سکیں گے. آگے سے آپ پڑھا ہے, آپ اپنی نظر کی حفاظت کریں, نہ آپ آگے دیکھیں گے, نہ دائیں دیکھیں گے, نہ بائیں دیکھیں گے, نہ پیچھے دیکھیں گے, نہ عمارتوں کو دیکھیں گے, نہ درختوں کو دیکھیں گے, آپ نیچے دیکھیں گے. تو دیکھو, ایسی عمارتوں کو دیکھنا چاہیے, دائیں بائیں دیکھنا چاہیے, آگے پیچھے دیکھنا چاہیے, اوپر دیکھنا چاہیے, لیکن جب بچنا ہے ہمیں تو بچنے کے لیے ساری جہتوں سے ہٹنا پڑے گا. اگر آپ کی چاہے کہ صرف عورتوں سے دیکھنے سے بچاؤ اور ساری جہتوں سے نہیں بچا ہے, وہ بچ نہیں پائے گا. لیکن اگر چاہے کہ عورتوں کی بدنظری سے بچاؤں اور عورتوں کے دیکھنے سے بچاؤں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ چاروں جہت سے بچے اور اپنی نظر کو نیچے کرے. جو پہلی مرتبہ نظر نیچے کرے گا تو عادی ہے, مزہ ہو چکا ہے, جو حاصل ہو چکا ہے, اس کو بہت پریشانی ہوگی. لیکن وہ کیا کرے گا؟ کچھ دیکھے گا پھر چکائے گا, کچھ دیکھے گا پھر چکائے گا, یہ یاد کرے گا, کرتا رہے گا, کرتا رہے گا, کرتا رہے گا. تو ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے اوپر قابو پا لے گا. اس کی وہ اوپر جو گناہ کی طرف اس کو لے جا رہی ہے وہ ڈھیلی پڑ رہی ہے, اور وہ اوپر جو اس کو نیکی کی طرف لے جا رہی ہے وہ بڑھ رہی ہے. یہ تو کبھی نہیں ہوگا کہ آپ اس ریاضت کی وجہ سے ایسے بن جائے کہ آپ کے دل سے بدنظری کا ارادہ ہی کرتا ہے اور خواہش ہی کرتا ہے. یہ کبھی ہونے والا نہیں ہے. ہونے والا کیا ہے؟ اس مشق کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ آپ کو اس لائن سے بچنا آسان ہو جائے گا, اور اس کے علاوہ دوسری جو جائز کام ہے اس جائز چیز کو دیکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. یہ بنیادی طریقہ ہے ہر گناہوں سے بچنے کا, کہ گناہوں سے بچنے کے لیے گناہوں کی جو اسباب ہے ان اسباب سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. اگر اس گناہوں کے اسباب سے اپنے آپ کو بچا لیا تو گناہوں سے بچ جائے گا, اور اگر گناہ سے بچنا چاہے لیکن اسباب کو نہیں چھوڑنا چاہتا تو کبھی نہیں بچے گا. اسی لیے قرآن کریم یہ نہیں کہتا ہے لا تفعلوا الزنا, زنا نہ کرو. قرآن کریم کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. ہر گناہ کرے گا آدمی, جس گناہ سے بچنا چاہے اگر اس گناہ کو آگے چھوڑے گا تو نہیں بچ پائے گا. اس گناہ کے قریب جانے سے اپنے آپ کو بچائے گا تو, لیکن اس میں اجاگر ہوگا. گناہ کیا ہے, اس کی لذت کو اس نے دیکھا, چکھا ہے, اور اس کی مزہ کو اس نے اٹھایا ہے. اب جتنا اس کو شروع میں اس کے اوپر پریشانی ہوگی کہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت جا رہی ہے اور اپنی نظر کو جھکا رہا ہے, بار بار تقاضا کر رہا ہے کہ پھر نہیں دیکھیں گے, پھر توبہ کریں گے, لیکن وہ جم کر بیٹھا ہے. ایک مرتبہ, 2 مرتبہ تو پہلے بہت مشقت ہوگی, پھر دھیرے دھیرے مشقت کرتا جائے گا تو یہ مشقتیں کم ہوگی. یہاں سے آخر میں تھوڑی بہت مشقت تو رہے گی, لیکن وہ مشقت کیسی ہوگی؟ وہ مشقت ایسی ہوگی کہ اس گناہ سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا, اور اس گناہوں میں پڑنا اس کے لیے دشوار ہو جائے گا. یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ شان کو ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں, میری باتوں کا خلاصہ یہ ہے قرآن سنت کی روشنی میں کہ آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ چھوڑ کر رہا ہے. یہ نہ سمجھے میں نے کچھ وظائف کر لیے تو میں بن گیا, کچھ ظاہری باتوں سے بچ گیا تو میرا کام ہو گیا. نہیں, جس طریقے سے گناہوں سے, جس طریقے سے نیکیوں کا کرنا ضروری ہے, گناہوں کا چھوڑنا بھی ضروری ہے. اس طرح ظاہری برائیوں کو چھوڑنا ضروری ہے, باطنی برائیوں کو بھی چھوڑنا ضروری ہے. جب نیکیوں کو کرے گا اور اسی طریقے سے
ظاہری برائیوں سے بچے گا، باطنی برائیوں سے بچے گا اور باطنی خوبیوں کو کرے گا اور کرتا رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تقوی کی صفت سے ہمیں مال فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شان میں جو باتیں کہلوائی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو چار سے تقریر کی آگے ہے انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوگا۔ 2-3 دن آرام کی گزرے ہوئے دعا کی بھی درخواست ہے، آپ ذرا صاحب میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ شفا اور سعادت عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم لا عصيتنا عليك كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفر به الغافرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلهي اغفر كل نفس ہمارے جماعوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں کا احساس نصیب فرما، گناہوں کے گناہ ہونے کا تصور نصیب فرما۔ اے اللہ گناہ کر کے گناہوں کی اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ گناہوں کا احساس ختم ہو چکا ہے۔ اے اللہ سب سے پہلے ہمیں احساس نصیب فرما، اس سے نفرت نصیب فرما، اس سے سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ ایک گناہوں کو لے کر اے اللہ اپنے اکابر اور رشائی کے ذریعے سے اس کی صفائی کا، اس کے تزکیہ کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ظاہری گناہ سے بھی ہم کو بچ نہیں رہے ہیں، باطنی گناہوں کا معاملہ تو بہت بڑا ہے۔ اے اللہ ہمیں ظاہری گناہ سے بھی بچا لیجیے، باطنی گناہ سے بھی بچا لیجیے، اجتماعی اور انفرادی گناہ سے بچا لیجیے، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچا لیجیے، ہر قسم کے ہر نوع کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے لیے بندوں نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر ہمیں اعمال کی ادا فرما، اس طریقے کا ہمیں ذوق اور شوق نصیب فرما اور اس کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی سے ہر چھوٹی بڑی برائیوں کو ختم کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں کی ایسی کر چکی ہے کہ سب کچھ ملتا ہے، چین نہیں آتا، جب تک گناہ نہیں ہوتے چین نہیں ہوتا۔ اے اللہ طبیعت ایسی ہو چکی ہے، اے اللہ طبیعت میں پاکیزگی عطا فرما، تقویٰ نصیب فرما، خشیت عطا فرما، آپ کی معرفت نصیب فرما، آپ کی محبت نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما۔ اے اللہ ہر گناہوں کے دوستانہ کو ہمارے سامنے واضح فرما، ہر گناہوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما، ہر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ گناہی کو ہمارے سامنے واضح کر دیجیے، اے اللہ آپ کی ناراضگی کا تصور ہمیں سامنے کر دیجیے، محسن کو ناراض کر کے چند وقت کی اے اللہ عیش پرستی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کتنے بڑے کریم ہیں، آپ کتنے بڑے حکیم ہیں، آنکھوں سے گناہ ہوتے رہے آپ نے بینائی کو صرف نہیں فرمایا، زبان سے گناہ ہوتے رہے قوت گویائی کو ختم نہیں فرمایا، کان سے گناہ ہوتے رہے قوت استعمال کو صرف نہیں فرمایا، ہاتھ پیر سے گناہ ہوتے رہے ہاتھ پیروں میں فارغ ہوا نافارغ ہوئے، ایسا دماغ سے گناہ کے کام سوچتے رہے آپ نے اپنے شریر کو محفوظ رکھا۔ ایسا آپ کتنے قریب ہیں، ہم گناہ کرتے چلے گئے آپ چھپاتے گئے اور معاف کرتے گئے۔ کریم آقا آپ جیسے مہربان کہاں مل سکتے ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے معبود ہیں، آپ ہمارے مشہور ہیں۔ ایسا اس کا استقرار سے نصیب فرما اور ہر وہ کام جس سے آپ ناراض ہو ایسا اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام جو آپ کو راضی کرنے والے ہو ایسا اس کو خوب ذوق اور شوق سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایسا مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، ایسا آدمی کے قریب پہنچ چکا ہے، ایسا ہماری مغفرت فرما، ایسا ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے اعزا ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ ایسا مرحومہ کے ایک فرد کی مغفرت فرما، ایسا مرحومہ کے ایک فرد کو دولت نصوحہ نصیب فرما، ایسا پورے عالم میں امن و سلامتی قائم فرما، ایسا جہاں کہیں جن کا فساد کی شکلیں ہیں ایسا اپنے خود سے ختم فرما، ایسا رمضان کی مبارک راتیں، رمضان کی مبارک ایام آپ کی قدرت عبادت کے ساتھ گزرے، اس کا ماحول اس کی شکل اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ پریشانیوں کو دور
فرما، اے اللہ بوڑھی ہونے کی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے چھوٹی بڑی بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہر پریشانیوں کو دور فرما، جس دل کی تکلیف کو دور فرما، جس کے حالات اور طیب عافیت کے ساتھ نصیب فرما، جس کے مشتبہ اور حرام سے پورے پورے حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین میں 20 رکعت تراویح کا اجرا ہو، اے اللہ اس کی شکر اور سجدے پیدا فرما، اے اللہ سردیت کے غلبے کو ختم فرما، اے اللہ حرمہ کو واضح فرما، اے اللہ بعد کی شادیوں سے حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین کے حکمران کو صحیح ہدایت نصیب فرما، اے اللہ حرمین کے خادموں کو صحیح ہدایت نصیب فرما، اے اللہ حرمین کے تقدس میں اضافہ فرما، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ عالم میں جہاں کہیں بھی اے اللہ چیز کے خلاف کرائی ہو رہی ہے، اے اللہ وہاں چیز کی بےکار کا نظام جاری فرما، اے اللہ سنت کا احیا فرما، اے اللہ سنت کا احیا فرما، اے اللہ بہت سارے علاقوں میں قرآن کریم کی تلاوت کو ختم کر دیا گیا ہے، ہر طرح کا اتفاق کیا گیا ہے، اے اللہ ان کو سے سعادت نصیب فرما، پورے قرآن کریم کی تلاوت کرے اور 20 رکعتوں کا اہتمام کرے، اے اللہ اس کی شکر اور سجدے پیدا فرما، اے اللہ جو مسلمان کا وہی عطا فرما جو گزر گیا اپنے خود سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ دے مانگے نصیب فرما، اے اللہ ہماری ٹوٹی ہوئی اس نظر و عادت کو، اے اللہ ہماری خواہشوں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری بستیوں میں جوانوں کی آمد و رفت کو بے انتہا قبول فرما، اپنے احباب کی بہترین تربیت فرما، بہترین حفاظت فرما، کی آزادی کو مختلف فرما، اے اللہ یہاں سے ہدایت کو دے کر جائے اور عالم میں جہاں جائے ہدایت کی ہوا عام و کام ہو، اس کی شکر اور سجدے پیدا فرما، اے اللہ ان نوجوانوں کی نوجوانی کو قبول فرما، اے اللہ ان بوڑھوں کی بڑھاپے کو قبول فرما، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ آسا اور مدارس تبلیغ اور دین کے جو بھی شعبے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما، ہماری بہترین تربیت فرما، بہترین حفاظت فرما، ہمیں آپس میں اتحاد اتفاق اور شور نصیب فرما اور امت کے لیے باعث خیر اور باعث برکت بنا، اے اللہ انتشار اور اضطراب سے فتنہ اور فساد سے اے اللہ پورے پورے حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان کو بھی عطا فرما جو گزر گیا اپنے خود سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ دیوانے نصیب فرما، اے اللہ ہماری دعا کو اپنے بزرگان سے اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور اللہ کے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صالحین بندوں کے صدقہ قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله